تیری ذات مسک ختام ہے، تیری بات مر جائے عام ہے، تیرا نقش نقش دوام ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ چوتھا حصہ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ اس حصے میں ہم نماز کی تکمیل اور قبلے کے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ اسی طرح قبلہ، بھائی چارہ، یہود کا قول و قرار، مکہ والوں کی شرارتیں اور سازشیں، مسلمانوں کے 3 دشمن، منافقوں سے برتاؤ، مکہ کے کافروں کی روک تھام، بدر کی لڑائی، دشمنوں سے برتاؤ، بدر کا انتقام، حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح۔ اس تعلق سے ان عنوانات پر ہم آج پڑھیں گے۔ ملاحظہ فرمائیں، نماز کی تکمیل اور قبلہ۔ مکہ میں چونکہ امن و امان نہ تھا، نہ کھلے بندوں نماز پڑھنے کی اجازت تھی، اس لیے فرض نماز 2 ہی رکعتیں تھیں۔ مدینہ آ کر جب مسلمانوں نے اطمینان کی سانس لی اور مذہب کی آزادی ملی تو ظہر، عصر، عشاء کی 4 رکعتیں پوری کی گئیں، مغرب کی 3 رہیں اور صبح میں 2، کیوں کہ صبح کے وقت لمبی قرات یعنی رکعتوں کے بدلے زیادہ قرآن پڑھنے کا حکم تھا۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے ضرورت اس کی تھی کہ مسلمانوں کو مقررہ وقت پر بلانے کے لیے کوئی نشانی مقرر کی جائے۔ ہندوؤں میں اس کے لیے سنکھ، عیسائیوں میں گھنٹا اور یہودیوں میں کرنا کا رواج تھا۔ اسلام میں کھیل تماشے کی ان بے معنی آوازوں کے بجائے انسان کی فطرت اور آواز کو پسند کیا گیا کہ کوئی کھڑا ہو کر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ، یعنی اللہ سب سے بڑا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، پکارے، اور سارے مسلمان اس آواز کو سن کر جوق در جوق مسجد کا رخ کریں۔ جمعہ کی نماز بھی مکہ میں نہیں ہو سکتی تھی، مدینہ آ کر اس فرض کو پورا ادا کرنے کا موقع ملا۔ چنانچہ سب سے پہلے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی امام بنا کر مدینہ بھیجے گئے تھے، مدینہ آ کر جمعہ کی نماز ادا کی۔ پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور قباء میں چند روز ٹھہر کر مدینہ جانے لگے تو جمعہ کا دن پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں خطبہ دیا اور مسلمانوں کو جمعہ کی نماز پڑھائی۔ قبلہ، نماز میں سب کو کسی ایک سمت کی طرف منہ کر کے کھڑا ہونا چاہیے، اسی سمت کو قبلہ کہتے ہیں۔ یہود بیت المقدس کی طرف منہ کر نماز پڑھتے تھے۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی بنائی ہوئی مسجد تھی، اور عرب والوں کا قبلہ کعبہ تھا جو ابراہیم علیہ السلام کی مسجد تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ میں رہیں کعبہ کے سامنے اس طرح کھڑے ہوتے تھے کہ بیت المقدس بھی سامنے پڑ جاتا تھا۔ مدینہ آئے تو صورت بدل گئی، مدینہ کے ایک طرف کعبہ تھا تو دوسری طرف بیت المقدس، اس لیے ان 2 میں سے ایک ہی کو قبلہ بنایا جا سکتا تھا۔ پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کی پیروی میں حضرت داؤد علیہ السلام کی مسجد بیت المقدس ہی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، مگر 16 مہینے کے بعد خدا کا حکم آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مسجد یعنی کعبہ کی طرف منہ کرو، کیونکہ وہی خدا کا سب سے پہلا گھر ہے۔ اس وقت سے کعبہ مسلمانوں کا قبلہ قرار پایا۔ بھائی چارہ، مسلمان یوں بھی ہر گھرانے سے 1-2 کر کے مسلمان ہو گئے تھے، اور پھر ان کو اپنا گھر بار اور مال و دولت سب چھوڑ کر بدیس نکلنا پڑا۔ مدینہ آئے تو یہ مسلمان بالکل پریشان اور تباہ حال تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ ایک بے گھر کے مسلمانوں کو ایک انصاری کا بھائی بنا دیا۔ پھر یہ ایک ایسے بھائی بنے جو خون کے رشتے سے بڑھ کر ہوئے۔ ہر ایک نے اپنے بھائی کو اپنے گھر یا اپنی زمین کی جگہ دی، اپنے مال و دولت میں سے حصہ دیا، اپنے کھیت بانٹ دیے، اپنے کاروبار اور بیوپار میں شریک کیا۔ یہود کا قول و قرار۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے سے پہلے مدینہ کے دونوں قبیلے اوس اور خزرج
لڑ لڑ کر تھک چکے تھے اور چاہا تھا کہ اپنے میں سے ایک رئیس جس کا نام عبداللہ بن ابی بن سلول تھا اپنا بادشاہ بنا لے۔ مدینہ میں ایک دوسرا گروہ یہودیوں کا آباد تھا۔ یہ حجاز کے سوداگر اور مہاجر تھے اور یہاں سے لے کر شام تک کی سرحد ان کی تجارتی کوٹھیاں اور گڑھیاں تھیں اور اپنے روپیے کے زور سے مدینہ کے حاکم بنے بیٹھے تھے۔ اپنی مصلحت کے لحاظ سے وہ کبھی اوس کا ساتھ دیتے تھے اور کبھی خزرج کا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو شروع میں انہوں نے شاید یہ سمجھ کر کہ یہ ایک ایسا مذہب لے کر آئے ہیں جو ہمارے مذہب کے قریب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر کی بے اطمینانی اور بد امنی کی حالت کو دیکھ کر یہ مناسب سمجھا کہ مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان ایک ایسا سمجھوتا ہو جائے کہ دونوں فریق اس شہر میں آزادی سے رہ سکیں، ہر ایک کا مذہبی حق محفوظ ہو۔ شہر کے سارے رہنے والے خواہ وہ مسلمان ہوں یا یہودی باہر سے حملہ کرنے والوں کے مقابلے میں ایک ہوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے بات چیت کر کے اس قسم کے ایک معاہدے پر ان کو رضامند کیا اور انہوں نے اس کا پکا وعدہ کیا، لیکن کچھ ہی دنوں بعد ان کو نظر آیا کہ اسلام کی طاقت شہر میں روز بروز بڑھتی جا رہی ہے اور ان کا پہلا روزہ ٹوٹ رہا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ دل میں جلنے لگے۔ عبداللہ بن ابی کو خیال تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ نہ آتے تو مدینہ کی بادشاہی اسی کو ملتی، اس لیے وہ اور اس کے ساتھی منہ پر مسلمانوں کے خلاف کچھ نہیں بول سکتے تھے، مگر دل ہی دل میں وہ بھی مسلمانوں کے مخالف اور یہود کے شریک تھے۔ انہی کو منافق کہتے ہیں۔ مکہ والوں کی شرارتیں اور سازشیں۔ جو مسلمان مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے آئے تھے، مکہ والوں نے ان کے گھروں اور جائیدادوں پر قبضہ کر لیا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ خانہ کعبہ میں آنا اور حج کرنا ان کے لیے بند کر دیا۔ کوئی جاتا تو چھپ کر اور جان کو ہتھیلی پر رکھ کر جاتا، اور جو غریب مسلمان یا چھوٹے بچے یا عورتیں مدینہ نہیں آ سکتی تھی ان پر پہرا بٹھا دیا کہ وہ نہ جانے پائیں۔ اتنے ہی پر انہوں نے بس نہیں کیا، بلکہ یہ دیکھ کر ان کے مجرم یعنی مسلمان ان کی گرفت سے آزاد ہو کر مدینہ میں زور پکڑ رہے ہیں، انہوں نے یہودیوں اور مدینہ کے منافقوں سے سلام و پیام شروع کر دیا اور ان کو کہلا بھیجا کہ تم نے ہمارے بھاگے ہوئے مجرموں کو اپنے گھروں میں رکھا ہے، بہتر یہ ہے کہ تم ان کو نکال دو، ورنہ ہم تمہارے شہر پر حملہ کریں گے۔ مسلمانوں کے 3 دشمن۔ مکہ میں مسلمانوں کا ایک ہی دشمن تھا، یعنی مکہ کے کافر۔ مدینہ آ کر ان کے 3 دشمن ہو گئے، مکہ کے کافر، مدینہ کے منافق اور حجاز کے یہود۔ مکہ کے کافر تلواروں کے دھنی تھے، اس لیے وہ تلوار سے فیصلہ چاہتے تھے۔ مدینہ کے منافق اپنی چالوں اور سازشوں سے نقصان پہنچاتے رہتے تھے، اور حجاز کے یہود جو عرب کے سرمایہ والے تھے پورے حجاز میں اپنی دولت اور سرمایہ کے زور سے ادھم مچائے ہوئے تھے۔ عرب کی ساری دولت ان کے قبضے میں تھی، عرب کے مزدوروں کی کاشت اور کھیتی کی پیداوار کے مالک بنے بیٹھے تھے، ملک کا سارا بیوپار اور کاروبار ان کے ہاتھوں میں تھا، اور وہ اپنے سود در سود اور دوسرے مہاجنی ہتھ کنڈوں سے عرب کے بیتاج بادشاہ اور ملک کی بھلائی کی ہر کوشش کے مخالف تھے۔ اسلام کو ان تینوں طاقتوں کا ایک ساتھ مقابلہ کرنا پڑا، اور ان میں سے ہر ایک کے ہٹانے کے لیے الگ الگ تدبیر کرنی پڑی۔ منافقوں سے برتاؤ۔ منافق چونکہ زبان سے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، اس لیے ان کی اعلانیہ مخالفت نہیں کی گئی اور نہ سزا دے کر ان کو اور زیادہ دشمن بنایا گیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ان کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کیا، ان کے قصوروں پر طرح دیتے تھے، پوچھ گچھ نہیں کرتے تھے۔ مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کے نیک برتاؤ اور شریفانہ سلوک وہ آخرکار متاثر ہو کر پکے مسلمان ہو جائے۔ ایک دفعہ کسی صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ بھی عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے اجازت ہو تو بعض منافقوں کی گردنیں اڑا دوں۔ فرمایا نہیں، کہ تم لوگوں کو یہ کہنے کا موقع دینا چاہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آدمیوں کو آپ مروا دیتے ہیں؟ فرمایا جس نے زبان سے لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ پڑھ دیا اس کا شمار مسلمانوں میں ہے، اور اس کے اندر کا معاملہ خدا کے سپرد ہے۔
منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی جب مرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک دل مسلمان بیٹے کی درخواست پر اپنے بدن کا مبارک کرتا اس کو پہنایا۔ یہیں تک نہیں بلکہ بعض مسلمانوں کے کہنے سننے کو بھی نہیں مانا اور اس کے جنازے کی نماز بھی پڑھائی۔ انہی دنوں میں ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو حارث کے محلے سے گدھے پر سوار ہو کر گزر رہے تھے۔ راہ میں ایک جگہ کچھ مسلمان، کچھ یہود اور کچھ منافق بیٹھے تھے، جن میں ان کا سردار عبداللہ بن ابی بھی تھا۔ گدھے کے چلنے سے کچھ گرد اڑی تو عبداللہ نے حقارت سے کہا کہ گرد نہ اڑاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خیال نہ کیا اور مجموعے کو سلام کیا اور ان کو اللہ کے کچھ احکام سنائے۔ اس پر عبداللہ نے پھر کہا، اے صاحب، مجھے یہ پسند نہیں۔ اگر تمہاری بات سچ بھی ہو تو ہماری مجلس میں آ کر ہم کو سنایا نہ کرو، جو تمہارے پاس جائے اسی کو سنایا کرو۔ مسلمانوں کو اس برتاؤ پر بڑا غصہ آیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھا بجھا کر ٹھنڈا کیا اور آگے بڑھ گئے۔ لیکن پھر بھی چونکہ وہ گھر کے بھیدی تھے، اس لیے مسلمانوں کو ان سے چوکنا رہنے کی تاکید کی گئی۔ اس سے راز کی بات چھپائی جاتی اور مسلمانوں کو ان پر بھروسہ رکھنے سے باز رکھا گیا اور ان کی دوستی سے روکا گیا۔ یہ گروہ اسلام کے غلبے کے بعد آپ فنا ہو گیا۔ مکہ کے کافروں کی روک تھام۔ مکہ کے کافروں کے دھنی تھے، کافر تلواروں کے دھنی تھے، اس لیے ان کی روک تھام کے لیے دوڑ دھوپ کی ضرورت ہوئی۔ مکہ والوں نے کمزور مسلمانوں کو مدینہ آنے سے روک کر گویا ان کو اپنی قید میں لے لیا تھا۔ باہر کے مسلمانوں کو مکہ آنے نہیں دیتے تھے۔ حد یہ کہ کعبہ کا طواف اور حج جو سارے عرب کے لیے کھلا ہوا تھا، مسلمانوں کے لیے وہ بھی بند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کو ان کے اس برتاؤ کے بدلنے پر مجبور کرنے کے لیے یہ کیا کہ ان کے بیوپاریوں جو شام آتے جاتے تھے، 2-2، 4-4 اور کبھی کبھی 10-12 مسلمانوں کو بھیج کر ڈروانے لگے تاکہ وہ اپنے بیوپار کی خاطر مسلمانوں سے صلح کر لیں اور مسلمانوں پر سے اپنی پابندیاں اٹھا لیں، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا اور برابر اپنی ضد پر قائم رہے اور مسلمان بھی ان کے بیوپار کے راستے کو بدلنے کے لیے اڑے رہے۔ مدینہ شام اور حجاز کے بیچ میں پڑتا تھا، اس لیے مکہ والے اپنا راستہ بدل بھی نہیں سکتے تھے۔ اسی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ مدینہ کے آس پاس میں جو عرب قبیلے ایسے تھے جن کے بگڑ جانے یا مکہ والوں کا ساتھ دینے سے مدینہ کا امن و امان خاک میں مل جانا، ان کے پاس جا کر ان سے صلح کا معاہدہ کرنے لگے۔ اس طرح پہلے جوہینہ کے قبیلے سے، پھر بنو زمرہ سے صلح اور دوستی کے معاہدے ہوئے۔ مکہ کے کافر یہ دیکھ کر جلنے لگے اور سمجھنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زور بڑھے گا، جس کا توڑ ضروری ہے۔ چنانچہ مکہ کے ایک رئیس کرز بن جابر فہری نے مدینہ کی چراگاہ پر چھاپا مارا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ لوٹ لے گیا۔ مسلمانوں نے پیچھا کیا مگر وہ بچ نکلا۔ اس واقعے کے تیسرے مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 200 مہاجروں کو لے کر بنی مدلج کے قبیلے میں پہنچے اور اس سے بھی دوستی کا معاہدہ کیا۔ کچھ دنوں کے بعد یہ ہوا کہ رجب 2 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 آدمیوں کو نخلا کی وادی میں بھیجا اور ان کو ایک بند خط دے کر فرمایا کہ اس کو 2 دن کے بعد کھولنا۔ 2 دن کے بعد خط کھولا تو اس میں لکھا تھا کہ نخلا میں ٹھہر کر قریش کے ارادوں کا پتہ لگاؤ اور خبر دو۔ اتفاق یہ کہ مکہ کے کچھ لوگ جو شام سے تجارت کا مال لے کر آ رہے تھے سامنے سے گزرے۔ مسلمانوں کے اس دستے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر ان پر حملہ کر دیا۔ ان میں سے ایک شخص عمرو بن حضرمی مارا گیا اور 2 پکڑ لیے گئے اور قافلے کا مال لوٹ لیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی خبر ملی تو ناراضی ظاہر کی اور فرمایا کہ میں نے تم سے یہ تو نہیں کہا تھا، تم نے تو لڑائی کی آگ لگا دی۔ اور اسی کے ساتھ عرب کے قاعدے کے مطابق اس دستے نے جو مال لوٹا تھا وہ بھی اسی کو لوٹا دیا۔ مکہ کا جو آدمی مارا گیا تھا وہ قریش کے ایک بڑے سردار کا ساتھی تھا اور جو آدمی پکڑ لیے گئے تھے وہ بھی قریش کے ایک دوسرے سردار کے پوتے تھے۔ اس واقعے نے مکہ والوں میں بدلہ لینے کا نیا جوش پیدا کر دیا۔ بدر کی لڑائی۔ بدلہ لینے کے لیے ایک بڑی لڑائی کی ضرورت تھی
اور لڑائی کے لیے سرمایہ بھی ضروری تھا۔ مکہ والوں نے اپنا سارا سرمایہ دے کر ایک تجارتی قافلہ شام کو بھیجا۔ پہلے واقعے کے 2-2.5 مہینوں کے بعد رمضان 2 ہجری میں یہ قافلہ لوٹ کر آ رہا تھا، مگر مکہ کو خبر پہنچی کہ مسلمان اس پر چھاپا مارنا چاہتے ہیں۔ یہ خبر پاتے ہی قریش کے بڑے بڑے سردار 1000 سپاہیوں کو لے کر مکہ سے نکلے۔ ادھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کچھ مسلمانوں کے ساتھ مدینہ سے چل پڑے۔ قافلہ تو بچ کر مکہ پہنچ چکا تھا، مگر مکہ والوں نے کہا کہ ہم بدر پہنچ کر خوشی منائیں گے اور ناچ رنگ اور شباب و کباب کے جلسے کریں گے۔ بدر ایک گاؤں کا نام تھا جہاں سال کے سال یوں بھی میلہ لگتا تھا۔ مدینہ سے 1 میل نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کیا، بچوں کو واپس کیا۔ مدینہ میں منافق اور یہودیوں کا ڈر تھا، اس لیے ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کو مدینہ کا حاکم بنا کر مدینہ لوٹا دیا اور 2 آدمیوں کو آگے بھیجا کہ قریش کا پتہ لگائیں۔ جب بدر کے قریب پہنچے تو خبر پہنچانے والوں نے خبر دی کہ قریش وادی کے دوسرے سرے تک آ گئے ہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہیں رک گئے۔ رات بھر دونوں لشکر آمنے سامنے پڑے رہے۔ مسلمانوں میں بھی کمر کھول کر آرام کیا، مگر خدا کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر کھڑا نماز اور دعا میں لگا رہا۔ صبح ہونے کو آئی تو مسلمانوں کو نماز کے لیے آواز دی۔ نماز کے بعد جہاد پر واز فرمایا۔ یہ مسلمانوں کا پہلا لشکر تھا اور کافروں سے ان کی یہ پہلی لڑائی تھی۔ ایک نیک دل قریشی نے چاہا کہ یہ لڑائی ٹل جائے اور ان حضرمی کا خوں بہا اس کے وارث کو دے دیا جائے۔ عتبہ قریش کا سردار اور حضرمی کا حلیف اس کے لیے تیار تھا، مگر ابو جہل نے اس تجویز کو کامیاب نہ ہونے دیا۔ صبح ہوئی تو دونوں فوجیں میدان میں آ کر کھڑی ہوئی۔ ایک طرف 1000 کا دل بادل تھا جو لوہے میں غرق تھا اور دوسری طرف 313 مسلمان تھے جن کے پاس پورے ہتھیار بھی نہ تھے، لیکن حق کا زور ان کے بازوؤں میں تھا اور دین کا جوش ان کے سینوں میں امڑ رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی کے میدان سے ذرا ہٹ کر ایک چھپر کے سائے میں اللہ کے حضور سر جھکائے فتح کی دعا مانگ رہے تھے اور عرض کر رہے تھے کہ خداوند، اگر آج یہ تیرے مٹھی بھر پوجنے والے مٹ گئے تو پھر زمین پر تیری پرستش نہ ہوگی۔ لڑائی اس طرح شروع ہوئی کہ پہلے ابن حضرمی کا بھائی عامر، جس کو اپنے بھائی کے خون کا دعویٰ تھا، آگے بڑھا۔ ایک غلام مسلمان اس کے مقابلے کو نکلا اور وہ مارا گیا۔ اس کے بعد عتبہ، جو قریش کے لشکر کا سردار تھا، بڑی شان سے نکلا۔ اس کے ساتھ ولید اور شیبہ بھی آگے بڑھے۔ ادھر مسلمانوں کی طرف سے بھی مدینہ کے 3 انصاری مقابلے کو نکلے۔ عتبہ نے ان کا نام و نسب پوچھا اور جب معلوم ہوا کہ یہ مدینہ والے ہیں تو پکارا، محمد، یہ لوگ ہمارے جوڑ کے نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے سے یہ انصاری ہٹ آئے اور اب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں آئے۔ عتبہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور ولید حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقابل ہوئے اور مارے گئے، لیکن شیبہ نے حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور شیبہ کا کام تمام کر دیا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعید ابن عاص کا مقابلہ کیا اور ایسی تان کر برچھی ماری کہ وہ دھم سے زمین پر آ رہا۔ اب عام حملہ شروع ہو گیا۔ مدینہ میں ابو جہل کی شرارت اور مسلمانوں سے دشمنی کا چرچا عام تھا۔ انصار کے 2 جوان اس کی طاق میں نکلے اور لوگوں سے پتہ پوچھ کر باز کی طرح اس پر ایسا جھپٹے کہ دم کی دم میں وہ خاک اور خون میں لتھڑا پڑا تھا۔ ایک دوسرے مسلمان نے جا کر اس کا سر کاٹا۔ عتبہ اور ابو جہل کا مارا جانا تھا کہ قریش ہار کر بھاگنے لگے۔ مسلمانوں نے ان کو پکڑنا شروع کیا۔ قریش کے 70 آدمی جو مکہ کے بڑے بڑے رئیس تھے سارے مارے گئے اور اتنے ہی آدمی گرفتار ہوئے اور مسلمانوں میں صرف 14 بہادروں نے شہادت پائی۔ خدا کی عجیب قدرت ہے کہ 313 آدمیوں نے جو ہتھیار سے بھی پوری طرح سجے نہ تھے 1000 فوج کو ہرا دیا۔ یہ سچ اور جھوٹ اور اندھیرے اور اجالے کی لڑائی تھی۔ سچ کی جیت ہوئی، جھوٹ کی ہار۔
اندھیرا چھٹ گیا اور اجالا چھا گیا۔ دشمنوں سے برتاؤ۔ بدر کے قیدیوں کے ساتھ مسلمانوں نے بڑا اچھا برتاؤ کیا۔ مسلمان ان کو کھانا کھلاتے اور خود کھجور کھا لیتے۔ جن کے پاس کپڑے نہیں تھے ان کو کپڑے دیے۔ قیدیوں میں سے ایک شخص سہیل بن عمرو پکڑ کر آیا تھا۔ یہ بڑا زوراور مقرر تھا۔ عام مجموعے میں مسلمانوں کے خلاف تقریریں کرتا تھا اور لوگوں کو ابھارتا تھا۔ بعض صحابیوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے دانت اکھڑوا دیجیے، پھر اچھی طرح بول نہ سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رائے کو ناپسند کیا اور فرمایا، اگر میں اس کا جسم کا کوئی حصہ بھی بگاڑ دوں گا تو گو نبی ہوں، مگر خدا کے اس بدلے میں میرے جسم کا کوئی بھی حصہ بگاڑے گا۔ بعض پرجوش صحابی چاہتے تھے مگر ان قیدیوں کو قتل کر دیا جائے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات بھی نہیں مانی اور یہ طے کیا کہ ان میں جو امیر ہیں وہ فدیہ دے کر چھوٹ جائیں، اور جو غریب ہوں اور لکھنا پڑھنا جانتے ہوں وہ 10 مسلمان بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں۔ جو یہ بھی نہیں جانتا وہ خدا کی راہ میں آزاد کر دیا گیا۔ بدر کی جیت نے مسلمانوں کی قسمت کا پانسا پلٹ دیا۔ اب وہ صرف ایک مذہب اور الہی نظام کے داعی ہی نہ تھے بلکہ ایک اٹھتی ہوئی سیاسی قوت تھے، جن کا مقصد نہ صرف عرب کی چھوٹی چھوٹی بے نظام ریاستوں کی جگہ ایک مضبوط اور باقاعدہ حکومت کھڑی کرنا بلکہ قیصر و کسریٰ کی ظالمانہ حکومتوں کو مٹا کر دنیا میں عدل و انصاف اور برابری اور مساوات کی سلطنت قائم کرنا تھا۔ قریش کا بڑا زور ٹوٹ گیا۔ مکہ کے اکثر رئیس مارے گئے۔ ان کی جگہ اب سب کا رئیس ابو سفیان بنا۔ اس فتح نے منافقوں کے دل بھی دھڑکا دیے۔ ان کو پتہ چل گیا کہ اب ترازو کو کون پلڑا بھاری ہو رہا ہے۔ ادھر یہودی بھی ہوشیار ہو گئے اور ان کو یہ ڈر ہونے لگا کہ اب جلد ہی اس نئی طاقت کا سر کچل نہ دیا گیا تو ان کا کہیں ٹھکانہ نہ رہے گا۔ بدر کا انتقام۔ بدر کی لڑائی تو ایک حضرمی کے خون کے لیے کھڑی کی گئی تھی۔ اب قریش کو اپنے 70 مقتولوں کے خون کے بدلے کا خیال ہوا۔ بدر میں جو مارے گئے تھے ان کا ماتم ہو رہا تھا، مرثیے پڑھے جا رہے تھے، سازشیں کی جا رہی تھی۔ مسلمانوں سے اس کا بدلہ کیوں کر لیا جائے؟ ابو سفیان نے جو اب مکہ کا رئیس تھا قسم کھائی کہ جب تک وہ مسلمانوں سے بدلہ نہ لے گا دنیا کا لطف نہیں اٹھائے گا۔ بدر کے 3 مہینوں کے بعد اس نے اپنی قسم اس طرح پوری کی کہ 200 شتر سواروں کو مدینہ کے آس پاس گیا اور یہود سرداروں سے بات چیت کی۔ یہود نے اس کو مدینہ پر حملے کے بھید بتائے۔ صبح کو واپس ہوتے ہی ہوئے ایک مسلمان کو قتل کیا اور مسلمانوں کے چند مکانوں اور گھاس کے ڈھیر میں آگ لگائی۔ مسلمانوں کو خبر ہوئی تو دوڑے مگر وہ نکل چکا تھا۔ اس واقعے کو غزوہ سویق یعنی ستو والی لڑائی کہتے ہیں، کیونکہ ابو سفیان کے ساتھیوں کو توشہ اس صرف میں سویق یعنی ستو تھا جس کو گھبراہٹ میں وہ پھینکتے گئے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ادھر سے اطمینان ہوا کہ ایک گھریلو کام کے کرنے کا خیال آیا۔ یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کی تقریب تھی اور وہ بھی رسم و رواج کی ایک بہت بڑی اصلاح تھی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ذی الحجہ 2 ہجری حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں یہ سب سے چہیتی اور صاحبزادیوں میں سب سے چھوٹی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی سب اولادوں میں سے زیادہ ان سے محبت تھی اور وہ بھی اپنے پیارے باپ پر فدا رہتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا سی بھی تکلیف پہنچتی تو وہ بے چین ہو جاتی تھی، نیکی اور پاکیزگی میں اپنی مثال نہیں رکھتی تھی۔ اب وہ جوان ہو چکی تھی، 18 سال کی عمر تھی، شادی کے پیغام آنے لگے تھے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کچھ اور ہی بات تھی۔ یہ خیال تھا کہ ان کے لیے ایسے ہی جوڑ کا لڑکا بھی ملے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے سائے میں پلے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی درخواست پیش کی تو گویا پیش ہونے سے پہلے منظور ہو چکی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا تو وہ چپ رہیں۔ یہ گویا رضامندی کا اظہار تھا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تمہارے پاس مہر ادا کرنے کے لیے کیا ہے؟ بولے کچھ نہیں۔ فرمایا وہ زرہ کیا ہوئی جو بدر میں ہاتھ آئی تھی؟ عرض کی تو
تو وہ تو موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بس ہے۔ اس کتاب کے پڑھنے والوں کو یہ خیال ہوگا کہ یہ زرہ بڑی قیمتی چیز ہوگی، لیکن یہ سن کر ان کو تعجب ہوگا کہ وہ صرف 125 روپے کی تھی۔ زرہ کے سوا بدر کے اس بہادر کی جو ملکیت تھی، زرہ کے سوا بدر کے اس بہادر کی جو ملکیت تھی وہ یہ تھی: بھیڑ کی ایک کھال، ایک پرانی یمنی چادر۔ یہی وہ سرمایہ تھا جو دولہے نے دلہن کی نظر کیا۔ ایک صحابی نے اپنا ایک خالی مکان دلہا دلہن کے لیے رہنے کے لیے پیش کیا، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا۔ بزرگ باپ نے اپنی چہیتی بیٹی کو جو جہیز دیا وہ بان کی ایک چارپائی، چمڑے کا ایک گدا جس میں کھجور کے پتے بھرے تھے، ایک چھاگل، ایک مشک، 2 چکیاں اور 2 مٹی کے گھڑے تھے۔ دلہا دلہن جب نئے مکان میں جا لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے کے لیے تشریف لے گئے۔ پہلے دروازے پر کھڑے ہو کر اجازت مانگی، پھر اندر گئے، ایک برتن میں پانی منگوایا، دونوں ہاتھ اس میں ڈالے اور ہاتھ نکال کر دونوں پر وہ پانی چھڑکا اور بیٹی سے فرمایا: بیٹی، میں نے تمہارا نکاح خاندان کے سب سے بہتر شخص سے کیا ہے۔ اللہ اکبر! کیا سادگی اور بے تکلفی کی تقریب تھی۔ مسلمانوں کی خوشی کے مراسم کے لیے اس سے بہتر کوئی نمونہ نہ ہو سکتا ہے۔ مسلمانوں کی خوشی کے مراسم کے لیے اس سے بہتر کوئی نمونہ ہو سکتا ہے؟ یہ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے سامنے اپنی اور اپنی اولاد کی زندگی کی مثال پیش کی ہے۔